کہیں گے کیونکہ آپ سب کی اسرشن جو تھی وہ فل کورٹ کے حوالے سے کیا حکومت نے تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں بائیکاٹ کر دیا جائے گا. ہاں جی فل کورٹ سے نیچے کی کوئی تسلیم نہیں کرے گی. جی جی آپ کے کلائنٹ اس کو تسلیم کریں گے. میں نے ان سے ابھی انسٹرکشنز لینی ہے کہ اگر یہ بھی فیصلہ جو ہے کہ آئین کے مطابق نہیں آتا تو اس میں پھر کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں پارلیمنٹیرینز کے لیے کہ کیا وہ پابند ہیں اس طرح کے فیصلے کو ماننے کے لیے جو آئین کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی وہ جو بنیاد بنا رہے ہیں اس فیصلے کو بنا رہے ہیں جس کے بارے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، اور میں نے سپریم کورٹ کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس طرف سب کی توجہ مبذول کرائی کہ سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں ان میں ہم آہنگی نہیں ہے، وہ اکٹھے نہیں ہیں اور اس سے ملک میں ایک انتشار پھیل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو آپ بھی تو 3 ججز کا بینچ بنا کے سارا معاملہ سن رہے ہیں، تو آپ میں بھی وہ کنسنسس جو ہے وہ غالباً اپیرنٹلی لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، ورنہ یہ معاملہ تو فل کورٹ کو سننا چاہیے. تو اور چیف جسٹس کے پاس ایک اختیار ہے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا، اس کے بارے میں ہمارے سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے تحفظات ہیں کہ چیف جسٹس اس سے آربٹری پاورز ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میں نہیں کہہ رہا کہ موجودہ چیف جسٹس واقعی آربٹری پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن یہ جو امپریشن جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یہ آربٹری پاورز ہیں، اس نوشن کو چیف جسٹس کو خود ڈسپیل کرنا چاہیے تھا اور ان کو اپنی اس طرح کی پاورز جو ہیں ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے فل کورٹ کو ویسے بھی بٹھانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ونس فار آل ختم ہو جائے. کیونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں بینچز بنانے کی یہ جو اختیار ہے اس کی وجہ سے باقی ججز جو ہیں وہ ان کے سامنے بہت وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے دیکھنے کی ہے اور پارلیمان کے دیکھنے کی ہے کہ اگر پارلیمان سمجھے تو اس پہ کوئی قانون سازی کرے تاکہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے بینچز جو ہیں وہ نہ بنا سکیں، اور پارلیمان تو چاہے تو وہ راتوں رات بھی قانون سازی کر سکتی ہے. تو یہ لیکن یہ پارلیمان کے کرنے کی چیز ہے. میں تو ایز اے لیگل ایکسپرٹ ان کو سجیسٹ کر سکتا ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمان اس میں کچھ مزید کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. کیا جو موجودہ پارلیمنٹ ہے جو صدر پارلیمان ہے کیا یہ بھی کر سکتی ہے؟ بالکل قانون سازی کے ذریعے ایسے قوانین بنائے گی جس سے کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ انشور ہو. تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا جی اس طرح کا قانون بنانے میں، کیونکہ ابھی تو سپریم کورٹ رولز ایسے رولز کے تحت چل رہا ہے جو ججز کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. تو ججز تو اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم جو بھی قانون پارلیمان بنائے گی ہم اس کو فالو کریں گے. تو پارلیمان کو چاہیے کہ کوئی قانون بنا دیں اور جلدی بنائیں. تھینک یو. پارٹی ہیڈ کا جو لفظ ہے یہ کہاں پہ ہے؟ جی کسی نے بتانے کی کوشش کی؟ نہیں سب بتایا ہے. پارٹی ہیڈ کا لفظ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے اور ان کے اپنے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی نسبت پارٹی ہیڈ جو ہے اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سب سے افضل ہے اور پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس کے احکامات کے تابع ہے. یہ تو باتیں ہوئی ہیں ساری. جی ہاں تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو خاص کر مسلم لیگ نون ہے ان کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھرمار ہے سپریم کورٹ اور اداروں کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. نہیں ہے لیکن یہ سوشل میڈیا پر اداروں پر تنقید زبردست قسم کی ہو رہی ہے جس میں مختلف ججز کے نام لیے جا رہے ہیں جو کوئی بھی کر رہا ہے. کیا یہ تنقید درست ہے یا ٹھیک ہے؟ دیکھیں تنقید سب پہ ہو سکتی ہے، مجھ پہ ہو سکتی ہے، آپ پہ ہو سکتی ہے. تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صرف کہ جج پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کوئی ایسا پروویژن کہیں نہیں ہے. تو اگر ایک فیصلہ جو ہے وہ قانون کے آئین سے مطابقت نہیں رکھتا اس پہ تنقید کرنا تو ہر پاکستانی کا حق ہے. اچھا سر اب تک کی جو لیکن تنقید کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا سر اب تک کی جو پیش رفت ہے اس میں آپ کو ہوپ کیا ہے؟ اب تک کی پیش رفت جو اب تک کی ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ کی آزادی کے راستے میں یہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے بینچ بنانے کا، یہ عدلیہ کی آزادی کے راستے میں حائل ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح ہوتا ہوا
نظر نہیں آتا، جس سے کہ عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں اس کو بحال کرنا چاہیے عدلیہ کو خود. تھینک یو.